السلام علیکم دوستو، عباسیوں کی ہسٹری کی اگلی ویڈیو، یہ اگلا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے عبداللہ المامون۔ امین کے بعد انہوں نے حکومت ان کے پاس آئی تھی اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ امین کے قتل کے بعد مامون حکومت پر قابض ہوا۔ مامون 170 ہجری میں ایک لونڈی مراجل نام کے وطن سے پیدا ہوا۔ جس رات وہ عالم وجود میں آیا، اس رات ہادی نے وفات پائی۔ ہادی اس کے دادا تھے اور مامون کے باپ ہارون کو خلافت ملی۔ مامون نے متعدد علوم میں دستگاہ پیدا کی تھی۔ قرآن حکیم کا حافظ تھا۔ حدیث اور فقہ کے علاوہ نحو، عربیت، علم الکلام اور علم النجوم میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ برمکی جیسا عطلیق اسے میسر آیا، جس نے اس کی قدرتی استعداد کو قابلیت اور اہلیت کی انتہا کے درجے تک پہنچا دیا۔ مامون کے عہد حکومت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا دور 197 تا 202 ہجری تک ہے۔ ان دنوں مامون خود خراسان کے مرکز مرو میں مقیم رہا اور سلطنت میں ہر طرف فتنے چلتے رہے۔ دوسرا دور قیام بغداد کا ہے۔ یہ امن اور تعمیر کا دور ہے۔ مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل کی مدد سے حکومت حاصل کی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت مرہون احسان تھا اور اسے ذو الریاستین کا لقب دیا اور بعض بڑے بڑے صوبے اس کے تصرف میں دیے۔ ذو الریاستین کے معنی ہیں دو ریاستوں والا، یعنی ریاست الحرب امارت فوج اور ریاست تدبیر وزارت دونوں کا مالک تھا۔ فضل بن سہل سیاہ سفید کا مالک تھا۔ اس کی کوشش رہی کہ مامون مرو میں ہی بیٹھا رہے اور اسے امور حکومت کی کوئی اطلاع نہ ہو۔ مامون نے تقریباً 4 برس یہیں اقامت رکھی۔ فضل اس اثناء میں منمانی کی کاروائیاں کرتا رہا۔ فضل کی خودسری کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس پر عوام میں یہ مشہور ہو گیا کہ مامون کو مغلوب کر کے ایک قلعہ میں بند کر رکھا ہے۔ ہاشم اور دیگر عمائدین قوم نے یہ سن کر ناراض ہوئے۔ عوام میں بھی شبہات پھیلے، قسمت آزماؤں کو موقع ملا اور ہر طرف فتنوں اور شورشوں کا دور دورہ ہو گیا۔ مامون کی خلافت کے پہلے ہی برس شام کے علاقہ میں ایک شخص نصر نامی تھا، بغاوت کر دی۔ وہ تقریباً 11 برس حکومت کو چیلنج کرتا رہا۔ مامون کی چھوٹی موٹی مہمیں ناکام رہیں۔ آخر عبداللہ بن طاہر بن حسین نے 5 برس کی جنگ کے بعد اسے محصور کیا۔ نصر نے تنگ آ کر امان طلب کی۔ عبداللہ نے مامون کو اطلاع دی، اس نے اجازت دے دی اور نصر نے امان حاصل کر لی۔ 210 ہجری میں بغداد میں مامون کے پاس حاضر ہوا۔ حسن بن الحرش کی بغاوت 197 ہجری میں ایک شخص حسن بن الحرش نے بغاوت کا علم بلند کیا، لوٹ مار کی اور فساد پھیلایا۔ مامون کے لشکر نے 190 ہجری میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ 199 ہجری میں محمد بن ابراہیم نے، جو ابن طباطبا کہلاتے تھے، کوفہ میں خروج کیا۔ آپ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے تھے۔ رضا من آل محمد اور کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے۔ کوفہ اور اس کے نواح کے علاوہ بعض دور افتادہ علاقوں میں ان کو ماننے والے لوگ تھے، وہ آ کر ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ابن طباطبا کا دست راست ایک شخص ابو سرایا یا سری بن منصور شیبانی نام تھا۔ ابو سرایا پہلے گدھے کرائے پر چراتا تھا، پھر لوٹ گسوٹ اور قزاقی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ بعد میں مختلف امرائے فوج کے تحت وقتاً فوقتاً کام کرتا رہا۔ امین کے محاصرہ کے دوران ہرسمہ کے لشکر میں تھا، پھر اس سے ناراض ہو کر چلا گیا اور ادھر ادھر چھاپے مارتا رہا۔ محمد بن ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو اس کی بیعت کر لی۔ کوفہ کے قبضہ میں اس کی مدد شامل تھی۔ حسن بن سہل نے بغداد سے 10,000 فوج کوفہ کی بازیافت کے لیے بھیجی۔ مقابلہ ہوا تو ابن بطاطا نے فتح پائی، لیکن دوسرے روز اچانک رحلت کر گئے۔ آپ کی وفات کے بارے میں خیال ہے کہ ابو سرایا نے آپ کو زہر دے دی تھی۔ آپ کی زندگی میں ابو سرایا کا چراغ جلنا مشکل تھا، وہ اقتدار کا بھوکا تھا، اس لیے اس نے ان کو راستے سے ہی ہٹا دیا۔ ابو سرایا نے ایک کم عمر سید زادے محمد بن محمد کو ابن بطاطا کا جانشین مقرر کیا۔ محمد بن محمد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ ابو سرایا نے آپ کی کم سنی سے فائدہ اٹھا کر اختیارات
کی زمام اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بغداد میں 4000 کا ایک اور لشکر آیا، اس میں سے کوئی واپس نہ جا سکا، سب مارے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سرایہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی، حجاز، یمن، فارس وغیرہ پر اس کے عمال قابض ہو گئے۔ کوفہ میں ابو سرایہ نے اپنے سکے بنوا دیے، حالات زیادہ خراب ہو گئے تو حسن بن سہل نے ہرثمہ کی مدد کے لیے لکھا۔ ہرثمہ نے ابو سرایہ کے لشکروں کو تابڑ توڑ شکستیں دی اور انہیں کوفہ تک محدود کر دیا، پھر کوفہ کو گھیر لیا۔ کوفیوں نے تنگ آ کر ابو سرایہ کا ساتھ چھوڑا اور کوفے سے نکل گئے اور ہرثمہ نے قبضہ کر لیا۔ ابو سرایہ پہلے قادسیہ گیا، وہاں سے نکلا تو ایک مامونی حاکم نے راستے میں روکا۔ ابو سرایہ گھائل ہو کر جزیرہ میں اپنے گھر کی طرف بھاگا، اس کے سب ساتھی چھٹ گئے۔ راستے میں شاہی فوجی کے ایک دستے نے اسے گرفتار کر لیا اور حسن بن سہل کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اس کی گردن اتار دی، سر مامون کے پاس بھیجا، جس کے 2 ٹکڑے کروائے اور بغداد میں دجلہ کے دونوں پلوں پر ایک ایک حصہ عویزاں کیا۔ ابو سرایہ نے تقریباً 10 ماہ کوفہ اور اس کے گردنواں میں حکومت کی۔ اس نے بنو عباس کے حامیوں پر بڑے بڑے مظالم کیے اور کوفہ میں ان کے گھروں کو بھی جلا دیا۔ اس اثناء میں اس نے ایک سپہ سالار حسین الافتس بن حسن کو مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ عباسی حاکم اس کی آمد کی خبر سن کر فرار ہو گیا۔ حسین الافتس نے کعبہ سے عباسیوں کے پہنائے ہوئے غلاف اتارے اور ابو سرایہ کا بھیجا ہوا غلاف پہنایا۔ اس پر ابو سرایہ کا نام تھا۔ جن جن لوگوں کے پاس بنو عباس کی امانتیں تھیں چھین لیں۔ بعض لوگ غلط فہمی میں اپنے اموال سے بھی محروم ہو گئے، جو قیمتی چیز نظر آتی اس پر قبضہ کر لیتے۔ ہدیہ حتیٰ کہ مسجد الحرام کی جالیاں اکھڑوا کر بیچ ڈالی۔ اہل مکہ پر نگفتبے مظالم کیے، کئی لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب افتس کو ابو سرایہ کی موت کی خبر ملی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے ایک عابد، دیندار اور ہر دل عزیز شخص محمد بن جعفر صادق سے درخواست کی کہ آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے انکار کیا لیکن افتس کے اصرار پر مان گئے۔ حسن الافتس نے محمد بن جعفر صادق کی بیعت کر لی۔ وہ بہت بوڑھے تھے، سب اختیارات افتس نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ عباسی لشکر آیا تو افتس نے ایک مقابلہ کے بعد بھاگ نکلا۔ ابو سرایہ کے حامی اس کی وفات کے بعد کچھ دن شورش کرتے رہے۔ ابراہیم بن موسیٰ علوی نے ابو سرایہ کے قتل کے بعد مکہ سے نکل کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 2 ہجری میں ایک عقیلی کو حج کے لیے روانہ کیا۔ اس نے حاجیوں کو لوٹ لیا۔ شاہی دستے نے اسے شکست دے کر مال واپس لیا۔ ابراہیم نے یمن میں اس قدر خون ریزی کی کہ لوگ اسے جزار، قصاب کہنے لگے۔ قصاب نہیں، کسائی جو گوشت کا کام کرتے ہیں۔ 200 ہجری میں زید بن موسیٰ علوی نے بصرہ پر قبضہ کیا۔ بنو عباس اور ان کے حامیوں کے گھر جلا دیے۔ جو سیاہ لباس والا آدمی ملتا اسے جلا دیتا۔ اس بے باک آتش زنی کی وجہ سے لوگ اسے زید النار، آگ والا زید کہتے ہیں۔ مامون کا لشکر آیا تو زید نے بغیر مقابلہ کیے امان طلب کی، جو مل گئی۔